زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، داغن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ واہ، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی تو ایسے بن جائیں کہ ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ واقعی ہماری زبانیں جو نا حضور کے لیے، اگر واقعی ہماری زبانیں حضور کے لیے ہوں تو پھر گالیاں کہاں ہوں، پھر غیبتیں کدھر ہوں، پھر چگلیاں کدھر ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت تھے جو ثابت کیا زندگی اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ واقعی جو کہا حق ہے۔ کاش ہم بھی یہ کہہ سکیں۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے ہی جذبات کو پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے وہ دن آ جائے کہ یہ جذبات میرے بھی ہو جائیں۔ کہو، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانے۔ یہ عشق کا ایک عشق کی بات ہے، کرنا چاہوں گا کہ زمین تو بڑی خوش نصیب ہے نا کہ بارہا اس نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک قلموں کا بوسہ لیا۔ حضور کا چلنا بھی سبحان اللہ کہ محبوب جن گلیوں میں چلیں تو اللہ ان گلیوں کی قسمیں شاد فرمائے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا، قسم بھی ہے تو اس لیے کہ محبوب اس میں تم چلتے بھی، اس میں کعبہ ہے اس لیے نہیں، مقام ابراہیم ہے اس لیے نہیں، صفا مروہ بڑی نشانیاں ہیں اس میں یہ نہیں، اگر قسم اس لیے ہے کہ محبوب تم چلتے پھرتے۔ تو زمین کے نصیب تو دیکھیں کہ بارہا اس نے حضور کے قدموں کے بوسے لیے۔ تو آسمانوں نے کبھی کہا ہوگا کہ اللہ کبھی ہم کو بھی موقع دے دے کہ تیرے محبوب قدم ہم پر بھی آئیں۔ سدرا نے کہا ہوگا، عرش نے بھی کہا ہوگا کہ اللہ ہم پر بھی کرم فرما کہ تیرے محبوب کے قدم کبھی ہم پر بھی آئیں اور ہم بھی کبھی ان کے قدموں کو چومیں۔ تو جب ان کی عرض مکمل ہوئی، پوری ہوئی، اور جب حضور معراج کو تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی صدا بلند ہوئی نا کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ہم قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، پہلے ہم قیام کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع ہوتا ہے، جھکتے ہیں، پھر سجدہ اس کے بعد ہوتا ہے، پہلے قیام پھر رکوع پھر سجدہ، یہی ہے نا۔ اب جب میرے محبوب کی آمد ہوئی اور ان کی عرضیں پوری ہوئی تو اب شکرانے کا عالم یہ تھا، بفور صدا سمائے بدھا وہ سدرا اٹھا، یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا،
کی آمد ہوگی. اب اللہ کے یہ شکرانے میں اب کیا کون کس طرح اپنی نیاز پیش کر رہا ہے, نیازیں پیش کر رہا ہے اپنی. وہ بفور صدا سمائے بدھا بوس کے سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف ساما صف کی جمع صفوف ساما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذاں تمہارے لیے صفوف ساما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذاں تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات بج گئے کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں نہ عرش بری نہ لوح مبی نہ عرش بری نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے. میرے آقا تو ایسے اب مقام بھی جو میں کہوں گا نا سمجھانے کے لیے ایسے مقام پر حضور ہیں کہ جو ہم جسے لا مکان کہتے ہیں. یہ لا مکان بھی مجازاً سمجھانے کے لیے کہتے ہیں. لا مکان کوئی مکان تھوڑی. اب حضور کے ساتھ کوئی نہیں. جبریل بھی سدھا تک رک گئے اور پھر عرش سے بھی حضور آ کے نکلا ہے, عرش سے بھی ورا الورا. اب کوئی ساتھ ہی نہیں, نہ جبریل ساتھ ہیں نہ عرش بری نہ لوح مبین. اچھا لوح مبین الگ ہے اور لوح محفوظ الگ ہے. لوح محفوظ اور لوح مبین نام صحیح سمجھ میں آ جائے. لوح محفوظ جس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا اور لوح مبین کھلا ہوا. یہ لوح مبین جو ہے نا اس پر تو مقربین کی نظریں ہوتی ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں میرے غوث پاک جیسے کہ نظر اٹھا کے جو چاہیں مٹا دیں اور جو چاہیں لکھ دیں. حالات کہتے ہیں نا کہ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو و اثبات کے دفتر پہ کروڑ آتے ہیں. بھائی توجہ سنے بیٹا, یہ بند کرے موبائل, توجہ سنے. اب بڑے ہو گئے بچے تھوڑی کھیلیں گے ان سے. تو لوح مبین جو ہے اس پر نظریں ہوتی ہیں مقربین کی. تو وہ مقام کیا تھا, حضور کہاں تھے؟ نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں اور خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نہاں تمہارے. حضور نے کچھ تو بتائی نا, الحمدللہ حضور نے کافی بتائی ہیں. پیارے بھائیوں بس حضور کے رہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. پتہ ہے تعداد کتنی ہو گئی؟ یہ ہو گئی 4 ارب اور 90 کروڑ تقریباً. اچھا یہ وہ تعداد ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے, جو ہم جانتے ہیں.
میرے آقا فرماتے ہیں آگے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ایسی 2 یا 3 شاید یاد آ رہا ہے 3 جماعتیں اور دے گا. یہ جو جائیں گے وہ تو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ایسی 3 جماعتیں اور دے گا. وہ کتنی بڑی ہوگی وہ اللہ ہی جانے. اب میں یاد کر رہا ہوں, ابھی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ تعداد اتنی ہی ہوتی تو میرے آقا کہہ دیتے کہ اتنی ہی, اور میرا آقا فرماتے ہیں اس کو اللہ ہی جانے, تو مطلب اس سے زیادہ ہی ہوگا. اب اربوں خربوں تو ایسے ہیں جو حضور کے صدقے میں بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے, خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ. اور حضور کے صدقے میں قیامت میں ایسا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے حساب لے گا اور سب اقرار کروائے گا, تو نے یہ کیا, تو نے یہ کیا, تو نے وہ کیا, تو بندہ اقرار کرے گا ہاں میں نے کیا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا. دنیا میں تو بنا لیتے ہیں یہ ہو گیا تو یوں تھا تو یوں تھا, ادھر نہیں ہے, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. تو جب بندہ سارے اقرار کر لے گا, بولا میں نے یہ بھی کیا, میں نے کیا, تو وہ بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں گیا, اب تو میری خیر نہیں. تو اللہ فرمائے گا اے بندے سن, ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے, عرض کرے گا ہاں مولا چھپائے, تو وہ کہے گا کہ جا آج بھی تجھے بخش دیتے. خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے, خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. اچھا یہ تو آپ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنایا, آپ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو اپنے نور سے بنایا. اس نے فرمایا کن ہو جا, فکن فیکن, تو ہو گیا. اس نے کہا کن فیکن, فارسی میں کہتے ہیں کن فکان, فارسی میں کہتے ہیں کن فکان. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اب سنیے گا, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کنز نگاہ کنت کنزا مخفیا, محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق بنائی. اب وہ سے مراد اللہ کی ذات اور یہ سے مراد حضور کی ذات, ٹھیک ہے. وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں سب کچھ حضور کے نور سے بنا. یہ بڑی طویل حدیث ہے کہ نور کے 4 حصے ہوئے, پھر 3 سے کچھ بنا, پھر 4 حصے ہوئے, پھر 3 سے کچھ بنا, پھر 4 سے. یہ طویل حدیث ہے. جو کچھ بنا حضور کے, ہر شے میں, ہر شجر میں محمد کا نور, ہر چیز حضور کے نور سے پیدا ہوئی. اب اعلیٰ تک کہتے ہیں سنو, وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں, وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں. وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں, وہ کن سے آیا یہ بزم فقاں. یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا, یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا, یہ سارا سامان تمہارے لیے. یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا, یہ سارا جہاں تمہارے لیے. لج گئے کہ کائنات بج گئے, تخلیق کائنات تیرے صدقے, ہاں تیرے قربان جانے
الحمدللہ اتنے تو ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھدار ہیں، اور تھوڑی بہت تو ہم نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، تو تھوڑی یاد دہانی کے لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف عطا ہوا کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہوا، وہ کلیم اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں جاتے تھے؟ کوہ طور۔ کوہ طور کدھر ہے؟ مکان میں ہے نا یوسف بھائی، مکان میں نا، وہ کوہ طور جاتے اللہ سے ہم کلام ہوا، کوہ طور مکان۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں اور آسمانوں پر، ٹھیک ہے۔ آسمان کدھر ہے؟ مکان، مکان میں نا۔ یہ سمتیں جو ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ سمتیں مکان میں ہوتی ہیں، لا مکان میں نہیں۔ لا مکان میں سمتیں نہیں، جب لا مکان ہے تو سمت نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سارے انبیاء آئے، سبحان اللہ، شان والے، لیکن میرے محبوب کو جو معراج عطا ہوئی ہے، وہ جو رتبہ عطا ہوا، جو رفعت عطا ہوئی، ایسی کسی کو نہ ملی۔ امام کہتے ہیں یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ حضور عرش سے بھی، اب عرش بھی دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ حضور کہاں ہے؟ کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، کعبہ و عرش میں کوہرام کیا ہے؟ ناکامی کا۔ ہاں آئے کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست، حضور کہاں ہے؟ اور امام کہتے ہیں یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہت سے ورا وصال ملا، جہت سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائل تیرے صدقے، جانے جانا تیرے قربان۔ صبا چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے۔ دل کا باغ ہے نا، دل کا باغ پھلے پھولے، اس میں کلیاں چٹکیں، پھر اس کے اندر کلیاں چٹک کر پھول بنے، ارمانوں کی کھیتی ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کے دل کی خواہش کو سنو، وہ قرآن شریف کے اندر عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ فرماتا ہے قریب ہے، قریب ہے تیرا رب مجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے اول آخرین سارے پیارے تیری ثنا کریں گے۔ یہ مقام محمود ہم کہتے ہیں نا وَبْعَثْتُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اذان سنتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں نا ان کو پہنچا مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ اگر ہم دعا نہیں کریں گے تو کیا مقام نہیں ملے گا؟ اللہ نے تو کہہ دیا، یہ قرآن میں فرما دیا کہ یہ قریب ہے، یعنی کہ ہم نہ کریں گے تو کیا مقام نہیں ملے گا؟ تو بات یہ ہے کہ دعا جو ہم کر رہے ہیں نا یہ اپنے لیے کر رہے ہیں کہ جب حضور مقام محمود پر کھڑے ہوں تو کہیں کونے میں ہمیں جگہ مل جائے، اور جب حضور اللہ کی ثنا کر رہے ہوں تو پھر کہاں وہاں کیا ہو؟ لیوا کے تلے ثنا میں کھولے، لیوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے۔ ذرا غور تو کرو، کیا بات کر گیا اعلیٰ حضرت کہ جب مقام محمود پر میرے آقا اللہ کی ثنا کر رہے ہوں تو حضور کی شان دیکھ کر لیوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے بچ گئے۔ جیسی ثنا حضور کریں گے
نہ آج تک کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے. اور رب کی ثنا، اللہ کی ثنا، اللہ کی حمد حضور جو کریں گے وہ ایسی ہوگی جو کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر ہم کیسے کر سکیں گے؟ پھر ہم ایسا کر لیں گے کہ جو ثنا کر رہا ہوگا اس کی ثنا کریں گے. لیوا کے تلے سزا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے بج گئے اے وجہ تخلیق کائنات.